نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آگے شوق دیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذکر کریں، اللہ کے کلام پر چند گفتگو کریں اور قرآن پاک پر ہم لوگ غور و فکر کریں. آپ تمام ناظرین سے میری تہہ دل سے درخواست ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ برادران تھوڑا سا وقت ٹھہریں، تھوڑا وقت دیں. آپ مجھے نہیں، میری باتوں کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اگر بات قرآن کی ہے تو تھوڑا سا صبر کریں اور غور و فکر کریں. اور اگر بالخصوص آپ سے گزارش بھی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بہتر ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جڑے رہیں آپ، اور اسے جو ہے شیئر تو دوسروں کو بھی کریں. یوں سمجھیے کہ اگر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں قرآن کے متعلق چند گفتگو کے ساتھ تو بے شک یہ میرا عمل ہے جو میرے ساتھ جائے گا. اب اگر آپ صبر کر کے اس پر تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ آپ کا عمل ہے، آپ کے ساتھ جائے گا. اب اگر آپ اسے شیئر کرتے ہیں کسی اور تک تو سبحان اللہ یہ آپ کا یہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی عزیز ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم تبلیغ کے ساتھ، دعوت الہی کے ساتھ، ہے نا، ہم اسلام کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. اور اگر اس بات سے کسی اور شخص کو جو ہے کہ یہ بات پسند آتی ہے اور وہ بھی آگے جو ہے شیئر کرتا ہے، اور اس نیٹ ورک، اس چینل کے ذریعے کسی بھی شخص کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں اپنے نام اور اسلام کے نور سے روشن کر دیتا ہے اور اس کو گمراہی سے نکال دیتا ہے تو محترم ناظرین، ہاں، یہ ہم سب کا ایک بہت عظیم عمل ہوگا. اور اس عظیم عمل کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے آخرت میں، ہمارے قیامت کے روز جو ہے کہ اس کے وسیلے سے جو ہے کہ جنت الفردوس سے اعلیٰ میں مقام عطا فرما دیں. الحمدللہ، آمین، انشاءاللہ تعالیٰ. محترم ناظرین، ہم لوگ سورہ الرعد پر ہیں اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 35 تک الحمدللہ ہم لوگوں نے غور و فکر کیا. اب اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں. جیسے کہ 35 میں ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جنت جو ہے کہ ایک ایسے باغ ہے نا جہاں پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اور تمام چیزیں ہیں، ہے نا، اور وہ نہریں جو ہیں کہ بہہ رہی ہوں گی، اور جو ہے کہ تمام طرح کے اللہ کے میوے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور اسی طرح سے دوزخ جو ہے کہ جو گنہگار ہیں، جو کفار ہیں، جو کفر پر زندگی گزارے اور یہاں تک کہ کفر کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ بھی ہو گیا تو وہ جو ہے کہ کفر کے ہی کافر ہی ہو کر کے وہ پھر آخرت میں کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے جو ہے کہ دوزخ ہے اور دوزخی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا سامان ہوگا. آگے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ بات کریں گے. اور دوسرے فرقے اس کے بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، کسی اور کو شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کے جانب میرا لوٹنا ہے. الحمدللہ. اب ہم لوگ اس پہ غور کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی کہ وہ تمام دیگر لوگ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل اور یہ قرآن، وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی جو ان کتابوں کے اصل ماننے والے ہیں، جو ان کتابوں کے اصل جو ہے کہ طریقے پہ چلنے والے ہیں، جو ان کتابوں کی تمام حق باتوں پر ایمان لانے والے ہیں، جو بے شک مسلمان ہیں، ہے نا،
وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اول تو یہ کہ ایمان سے بھرپور ہے، وہ نیک وکار ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے، اور اس ایمان کے تحت اللہ کا جو وحی آپ پر اتارا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو حق مانتے ہیں، اس کو سچ جانتے ہیں، اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے فرقے اس کے بعض باتوں کے منکر ہیں۔ اب دوسرے فرقے یعنی کہ وہ فرقے، اب جیسے فرض کیجئے کہ وہ فرقے جو ان آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر پوری طریقے سے اس پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ فرقے جو ان آسمانی کتابوں پر ہی ایمان نہیں رکھتے، اور وہ فرقے وہ لوگ جو ڈھلمل ہیں، جن کا پوری طرح سے ایمان اور مسلمان جو نہیں ہیں، وہ جو ہے کہ کچھ اگر ایسی باتیں کر دی جائیں جو ان کے من کے مطابق ہیں، جس کو وہ سننا پسند کرتے ہیں، ان باتوں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جن باتوں کو وہ جو ہے کہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں قبول کرتے، اپنے دلائل اور اپنے طریقے کے جینے کے طور طریقے پہ جینا چاہتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ وہ تمام، جیسے کہ یہود، وہ جو ہے کہ آپ کے بیت المقدس کو مانتے تھے، انفیکٹ آج بھی مانتے ہیں، تو جب تک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بیت المقدس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے تھے، ٹھیک، یعنی کہ ان کو وہ بات پسند آتی تھی کہ ہاں بیت المقدس کی طرف عبادت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مانتے تھے۔ اور بعض جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی، اللہ کی قرآن جو ان کے سامنے سناتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں، میں آخر الزمان، میں اللہ کا وہ رسول ہوں جس کی تمام کتابیں، پہلے کی بھی کتابیں جو ہیں کہ بتا چکی ہیں، بتا دی گئی ہیں، وہ میں ہی ہوں، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو یہی تھا کہ آپ کا جو ہے کہ بنی اسرائیل میں سے آخر زمان، آخری نبی، آخری رسول آئیں گے، یہ بنی اسماعیل میں ہو۔ دیگر اسی طریقے سے اور بھی جو باتیں ہیں، ہے نا، یعنی کہ جو ان کے پسند کی باتیں کی جائیں وہ تو مان لیتے تھے، اور جو پسند کی باتیں نہیں کی جائیں اس سے وہ انکار کر دیتے تھے۔ کیسا ہے ایمان بھائی؟ تو وہ مسلمان ہوا کیا؟ بس یہیں پہ بات ختم ہو گئی، بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ مسلمان تو وہ جو قرآن کو بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے، اللہ کے تمام انبیاء اکرام کو بھی مانے، اور آخر زمان ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری رسول، آخری نبی مانے، تقدیر کو بھی مانے، اور موت کو بھی مانے، اور قیامت کے روز کو بھی مانے، اور جنت اور جہنم کو بھی مانے، اور اس بات کو بھی مانے کہ اللہ کا کلام جو کچھ بھی ہے اور جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب کے سب سچ ہے، حق ہے، اس میں کسی بھی طریقے کی جو ہے کہ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ صحیح ہے، یہ نہیں کہ ہمارا من میں یہ چیزیں ہیں تو یہ حق ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ حق نہیں ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خواہشات کے اوپر مت جائیے، ان کے خواہشات کو مت دیکھیے کہ ان کے کون سی بات سے وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو ہم خوش کریں، نہ، اسلام ہے ہی نہیں ایسا، اسلام ایسا ہے ہی نہیں۔ اسلام تو وہ چیزیں ہیں کہ بس اللہ ایک کوئی اس میں اور کوئی اس میں اگرچہ مگرچہ نہیں۔ تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ نماز اس رکعت، اس میں اتنی رکعت ہے، اتنی رکعت ہے، پلس مائنس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت سے تم نے روزہ شروع کرنا ہے، اس وقت تم نے افطار کرنا ہے، دیٹس آل۔ یعنی کہ اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو احکام ہے اور رسول اللہ کا جو طریقہ ہے وہی اسلام ہے۔ اب اگر ہم اس میں اپنے خیالات کو جوڑیں، اپنی باتوں کو جوڑیں، اپنے خواہشات کو جوڑیں، اپنے آسانی کو جوڑیں، یا اپنے تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو درکنار کریں یا انکار کریں،
تو یہ اسلام بھی نہیں، یہ ایمان بھی نہیں، یہ مسلمان بھی نہیں. کلیئر ہے نا؟ تو اللہ کا جب تک حکم رہا، ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف عبادت کی. جیسے ہی اللہ کا حکم ہو گیا کہ خانہ کعبہ اپنا قبلہ بنا لو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف گم گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام بھی. تو یہ اس طریقے سے تمام باتیں جو اسلام کی ہیں، جو قرآن کی ہیں، اور جو تمام کتابوں کی ہیں جس میں اللہ کا جو ہے احکام ہے جو بتایا گیا، تو جو مسلمان ہیں اس کو خوشی خوشی مانتے ہیں. یس دیٹ از کریکٹ، اٹ از رائٹ، نو چینجز. لیکن جنہوں نے انکار کیا، کچھ باتوں کو اپنایا، کچھ باتوں کو انکار کیا، اول تو یہاں پر فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ ایمان والے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں. ہوگی دوسری طرح کی جماعت، ایک وہ جو ایمان لائے، یقین کیے اور تمام احکامات کو نبھائے، اور ایک وہ جماعت جو اپنے طریقے سے جیے، اپنے طریقے سے جو ہے کہ اپنے اصول بنا لیے اور اپنی عبادت بنا لیے. اول کتاب جو بھی توراۃ، زبور، انجیل ہے، سب میں تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں تمام کائنات کا رب ہوں، رب العالمین ہوں. اور ان کتاب میں اس دور کے پیغمبر جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، ان کو بتایا گیا یہ ہمارے یہ رسول ہے، پیغمبر ہے. اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے سامنے حق یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کرنا ہے. تو جو اس بات پر عمل کی وہی مسلمان ہوئے نا. ان کی کتاب میں بتایا گیا، ان کی کتاب یعنی کتاب تو تمام آسمانی ہے، ہماری بھی ہوئی، ہاں جو اب بدل دی گئی وہ اب ہماری نہیں ہوئی. جو ریئل تھی obviously وہ ہماری ہیں. اب جو اس وقت پریزنٹ وقت میں جو ہے وہ بدلی ہوئی کتاب ہے، وہ ہماری نہیں. تو بات ہے، تو اب ان کتابوں میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تمام باتیں اس میں بتائی دی گئی تھیں کہ آخر زمان ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، کہاں وہ ہجرت کریں گے، اس وقت کے ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے، تمام چیزیں. اور جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جو حقیقتاً ان کتابوں کو عمل کرنے والے تھے، انہوں نے تو ترنت ہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے خوشی سے. اب جو ان کتابوں کو بھی حقیقتاً مطلب کہ قاعدے سے نہ ماننے والے جو لوگ تھے، وہ نہیں ماننا ہے، تو وہ یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے. جنہوں نے مانا وہ مسلمان ہو گئے. تو وہ جو مسلمان ہو گئے، اگر ان کے سامنے اللہ کا جو بھی کلام آتا ہے اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ جو ہے کہ بعض بات پر جو ان کے فیوریبل ہے اس سے تو وہ خوش ہوئے، اور جو ان کے فیوریبل نہیں اس سے وہ انکار کر دیا. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ کوئی آپ کسی کو کہتے کہ کوئی اور خدا ہے، نہ کوئی خدا کے جیسا، نہ کوئی خدا سے چھوٹا، نہ کوئی خدا سے ایسا یا ویسا، کسی بھی طریقے کا کوئی اور دوجا ہے ہی نہیں. آپ کہہ دیجیے کہ آپ صرف میری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور میں اسی کی کروں گا. تم کو خوش کرنے کے لیے تمہارے کہنے میں آ کر کے ہم کسی بھی طریقے کا اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہی ہے اسلام. جہاں بات ایمان کی آئے گی ہم کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی کو خوش کرنے کے لیے. آج کا مسلمان کیا ہو گیا؟ اس لیے آج کا مسلمان کمزور ہو گیا. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ارے بھائی ذرا سا ہم تھوڑا سا جھک جائیں گے، تھوڑا سا ہمارا عبادت کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی، دنیا ہماری اچھی ہو جائے گی. ہمارا وہ جو ہے کہ بڑا سپورٹر ہے اور ہمارا بہت اچھا کلائنٹ ہے اور اس سے ہم کو بہت فائدے ملتے ہیں، چلو اس نے تھوڑا سا کہہ دیا تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ بات کفر میں ہے. آج کا مسلمان ایسا ہو گیا، تبھی تو کمزور ہو گیا ہے، تبھی تو کمزور ہو گیا. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھڑے ہوئے تھے
तौहीद की दावत लेकर के। आप सोचिए वो वक्त कैसा होगा कि उस वक्त, उस दौर में, उस वक्त में उस ईमान के साथ खड़ा होने वाला बंदा सिर्फ मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सोचिए ऐसे हालात में जब खड़े हुए होंगे तो उनको किस तरह का हालात का सामना करना होगा और कैसी मजबूती से खड़े होंगे। वो तो नहीं ना कहें कि नहीं चलो भाई ठीक है, थोड़ी सी हम बात तुम्हारी भी रख लेते हैं, तुम्हारी भी रख लेते हैं, ना, सिर्फ अल्लाह एक, तो एक वाहिद, ना, नॉट एट ऑल। आप सिर्फ हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, और उसके बाद उस वक्त के तमाम वो मुसलमान जो नए नए मुसलमान हुए थे, ईमान लाए थे, वो सहाबा इकराम जिनके ऊपर तमाम तरह की तशद्दुद हो रही थी, उनसे कहा जाता था अच्छा चलो एक बार कह दो कि वो भी हमारा खुदा है। खाली मुंह से कहलवाने की बात, ये भी नहीं कि ठीक है तुम दिल से मानो या ना मानो, सिर्फ मुंह से खाली कह दो हम चलो तुमको छोड़ दें। वो मुसलमान थे कि वो भी नहीं कहे, वो मर जाना पसंद किए, शहीद होना पसंद किए, लेकिन उन्होंने मुंह से उनको खुश करने के लिए वो इस तरह के अल्फाज भी ना बोले। आहद 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 करते हुए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कि तपती हुई सख्त धूप में और सख्त तपते हुए पत्थर पर बंधे रहे, यहाँ तक कि उस तशद्दुद में बेहोश हो जाते थे, मगर उनसे तो नहीं बोला गया। आज का मुसलमान देखो कैसा हो गया, और इस तरीके से दीगर तमाम मुसलमान के ऊपर देखा जाए कितना जुल्म हुआ, लेकिन किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमको दुनिया वालों को खुश नहीं करना, हमको तो खुश अल्लाह को करना है, अल्लाह की रजा के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है, और ईमान पे हमको वापस क़यामत के रोज़ खड़ा होना है, ठीक है ना। तो बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जिन्हें हमने किताब दी वह तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है उससे खुश होते हैं, और दूसरे फिरके उसके बाद बातों के मुनकिर हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ शरीक न करूं, यानी किसी और को खुदा या उसके जैसा या कोई तरह से किसी से हमको मदद मिलने वाली है इस तरीके का किसी को भी हम शरीक न करूं, मैं उसी की तरफ बुला रहा हूं, है ना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए कि आप अल्लाह ही की इबादत करेंगे, उसके सिवा किसी और की नहीं, कोई और नहीं है, और आप ये भी कह दीजिए कि मैं उसी की तरफ बुला रहा हूं और उसी के जानिब मेरा लौटना है, और जिसकी तरफ मैं बुला रहा हूं उसी की तरफ मुझे लौटना भी है। बेशक वो वाहिद एक अल्लाह है ना, जिसकी मैं इबादत करता हूं और करता रहूंगा, और उसी की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो मैं भी और हमें भी उसी की तरफ लौटना है। ओके, आगे इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा है। अगर आपने उनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली उसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो अल्लाह के अज़ाबों से आपको कोई हिमायती मिलेगा और न बचाने वाला। बरादरान गौर करना है, इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो है कि इससे पहले की भी जो तमाम आसमानी किताबें उतरी, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, तो उस वक्त के, उस दौर के, उस हालात पे और उस जगह के जबान पे उतरी, जो उस दौर की जबान थी, जो उस जगह और उस अंबिया, उस रसूल की जबान थी, उनके उम्मत की जो जबान थी उसके उसी जबान में उतरी। अच्छा, अब यह कुरान भी उतर रही है क्योंकि तुम्हारी जो जबान है वो अरबी है, तो हम ये कुरान अरबी जबान में उतार रहे हैं। अब तुम कहोगे भाई तौरात तो उस जबान में उतरी थी अल्लाह की किताब, और ये जो है कि ये अरबी में ये किताब अल्लाह की नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, बात भाई है ना। अब कोई कहे कि जो है कि इंजील उस जबान में उतरी थी, ये तो कुरान दूसरी जबान में उतरी, ये तो अल्लाह की किताब नहीं है। कोई कहे ज़बूर उस जबान में उतरी थी, ये जबान नहीं। अल्लाह ने यहाँ पे यही कहा कि भाई जो जगह जहां की थी और जो अंबिया, जो रसूल उस वक्त की उनकी जो जबान थी और जो उनकी उम्मत की जो जबान थी उसी जबान में वो किताबें उतरी, और उसी तरह से ये जो उम्मत है और ये जो हमारा रसूल है और ये जो जगह है ये अरबी इसकी जबान है, तो इसलिए मैं अरबी में उतार रहा हूं। अरबी में अव्वल तो ये भी समझ लीजिए कि एक तो ये कि अरबी जबान जो है सबसे मीठी जबान है, एक बात। दूसरी बात अरबी का समझ लीजिए कि अरबी वो ग्रामर है ना, जिसमें कई बातों का एक मतलब कई बातें इसमें शामिल होती हैं। दो चीजें, तीसरी चीज ये कि हमारे मौत के बाद हम जब उठाए जाएंगे तो हमारी जबान भी अरबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी जबान भी अरबी होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें अरबी से मोहब्बत करना है। तो बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा, यानी कि उस वक्त की जो आसमानी किताबें उतरी वो
ان کی زبان کے حساب سے اتری. اب یہ جو اتر رہی ہے یہ عربی زبان سے اتر رہی ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھئی اللہ کی کتاب تو اس زبان میں اتری تھی، یہ تو اس زبان میں ہے، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ کا اپنی اپنی زبان ہے، اس حساب سے اتری ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں ظاہری کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو تمام جو ہے کہ انسانوں سے کہی جا رہی ہے. کیا کہی جا رہی ہے؟ سنیے. پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیں، یعنی کہ وہ آپ کے بڑے نیئر ڈیئر اور کلوز ہیں، انہوں نے کوئی بات آپ سے کہیں، محبت میں کہیں، اخلاق میں کہیں، ملنساری میں کہیں، دوستانہ تعلق قائم رکھنے کے لیے کہیں، یا پھر آپ کو کسی بھی طرح کا لالچ دیے یا کسی بھی طریقے کا دیگر آپ سے جو ہے کہ کوئی بھی حوالہ دے کر انہوں نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھی، اور اگر آپ نے اس کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی کہ آپ کو حق بات بتا دی جا چکی ہے. اور حق بات کیا؟ حق بات یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اچھا، ایک دوسرے یہ کہ وہ تمام حق بات جو قرآن میں بتا دی گئی، اب وہ تمام حق بات جو ان لوگوں کے یعنی کہ جو پہلے کے کتاب کے ماننے والے ہیں، یہود نصارہ، سب کے بارے میں آپ کو بتا دی گئی. آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہے، اور اس کے بعد کا کیا عذاب ہے. سب کچھ یعنی کہ سارے علم آپ کو دیے جا چکے ہیں. تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. یعنی کہ اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ آپ کی کوئی سفارش کر سکتا، نہ آپ کو کوئی سپورٹ دے سکتا، نہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. تو یہ تمام انسانوں کے لیے بھی یہ چیز قائم ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں غور کرو کہ تم جو ہے کہ اللہ کی رسی کو کس کے پکڑے رہو اور تھامے رہو، اور دنیا کی اور دنیا والوں کے بارے میں نہ سوچو کہ ہم دنیا کو ذرا سا خوش کرنے کے لیے ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے اور ہم جو ہے کہ دین سے پھر جائیں، اسلام سے پھر جائیں یا کفر کر بیٹھے، ہے نا. اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے کہ کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی ہم کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی ہم کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، اور بس ہم اللہ کے اگر عذاب میں گر گئے تو پھر گر گئے. ہمارا انجام اور ہمارا آخر کیا ہے اللہ نے ڈکلیئر کر دیا. کیا ڈکلیئر کر دیا؟ اوپر ہم لوگ اس کے پہلے کی آیت میں پڑھ چکے، جنت اور جہنم. جنت کن کے لیے، جہنم کن کے لیے. ٹھیک ہے نا. اوکے، تو ایک بار پھر سے پھر آگے بڑھیں گے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اور کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا، نہ بچانے والا کوئی نہیں بچانے والا ہے، کوئی آپ کا سپورٹ بھی نہیں کرے گا. آگے ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم آپ سے پہلے بھی اور بھی رسولوں کو، انبیاؤں کو بھیج چکا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. یہ بات ہم تک کیسے پہنچی؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ بات کھل کے کہہ دی، بتا دی. یہ دیکھو اللہ کا یہ کلام آیا. کیا ہے؟ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آوے. ہر مقرورہ وعدے کے ایک لکھت ہے. اب دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ناظرین، دیکھیے غور یہی کرنا ہے. ہم نے غور نہیں کرنا. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے، ہے نا. ہم سمجھتے نہیں. سمجھنا بھی لازمی ہے، جاننا بھی لازمی ہے. کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور قرآن کو سمجھ کے پڑھ لو. کیا اللہ کہتے ہیں ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. دوستوں، میرے عزیزوں، کیا معنی ہوا؟ ذرا بتاؤ مجھے، کیا معنی ہوا؟ ذرا بتاؤ تو دماغ پہ چڑھاؤ، دیکھیں تم کتنا سوچ سکتے ہو. ذرا بتاؤ کیا معنی ہوا. ہم نے ان سب کو بیوی بچے والا بنایا، یعنی کہ میرے دوستوں وہ سب
جو اللہ کے انبیاء اکرام اللہ نے جن کو اپنا نبی اپنا رسول بنایا ہمارے درمیان میں بنایا وہ ہماری ہی طرح جو ہے کہ بشر تھے, ہماری ہی طرح ان کی ضرورتیں تھیں, ہماری ہی طرح ان کی خواہشات بھی تھیں, ہماری ہی طرح انہیں بھی تکلیف اور خوشی ہوتی تھی, ہماری ہی طرح ان کے بھی پریوار تھے, ان کی بیوی بیوی تھیں, ان کے بھی بچے تھے. اب بات یہ کہی کیوں جا رہی ہے, یہ بتاؤ کیوں کہی جا رہی ہے, کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ کہنے کی ضرورت یہ ہے, کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ تو کوئی نوری مخلوق ہوتے ہیں جناب, بھئی وہ تو فرشتے ہوتے ہیں, بھئی ان کی بساط اور ہم سے کیسے کی جا سکتی؟ بھئی ان کے لیے یہ کام ممکن ہے مگر ہمارے لیے ممکن نہیں, کیونکہ وہ تو نور ہی ذات ہیں اور ہم تو دیکھ کے مٹی کے. کہہ سکتے ہیں نا بھئی وہ تو فلاں, بھئی ان کی بات مت پوچھیے یار, وہ تو بڑے آدمی ہے, بڑے آدمی, بھئی ان کے پاس تو افراد دولت ہے بھیا, ہم کہاں غریب آدمی, لوگ کہتے ہیں نا عموماً. اور اگر ہمارے درمیان میں فرض کرو ہمارے درمیان میں اگر اللہ ایسے کسی رسول کو بھیجے ہوتے یا فرشتے خود آ جاتے اور فرشتے آ کر کے ہمارے سامنے اللہ کا کلام رکھتے, اول تو یہ کہ ہماری آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہیں, اول تو بات یہی ہے, بات تو یہی پر ختم ہو جائے گی, ہماری آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھنے لائق نہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ فرشتے انسان کی شکل میں آتے تو ہم تو ان کو بھی جھٹلا دیتے, بڑے عقل والے ہیں نا, ان کو بھی جھٹلا دیتے. ارے یہ اچھا اگر ہم مان بھی لیتے کہ فرشتے ہیں تو ہم پھر کہتے کہ بھئی ان کے لیے تو یہ تمام احکامات جو اللہ نے بھیجی ہے ان کے لیے تو آسان ہے, ہمارے لیے نہیں. بھئی یہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہم تو نہیں پڑھ سکتے, ہمارے تو بڑے مشکل ہے, ہمارے تو کمر میں درد ہو جاتا ہے جناب, ہمارے تو گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے صاحب, ہمارے تو اسکول کی پڑھائی کرنی ہے, ہمیں تو ڈیلی کمانے کے لیے بڑے محنت کرنے پڑتے ہیں. کہتے نا بھائی, نہیں کہتے, ہے نا کہتے. تو اللہ نے کہا کہ میرے جو تمام انبیاء ہیں ان کے بھی بیوی بچے تھے, یعنی کہ وہ بھی دنیاوی ان کے ساتھ بھی معاملات تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر جو ایک ایمان پہ اپنی زندگی کر گزارے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ اور ہم اگر اپنی نگاہوں سے دیکھیں, ہم اگر اپنی کلی نگاہوں سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں, پڑھیں, تو اللہ نے تمام انبیاء کو جتنے بھی اللہ نے نبیوں کو یہاں پہ بھیجا ہے نا, اگر ہم دیکھیں تو ان کے اوپر تو اور زیادہ ہم سے زیادہ ان کا حالات, ان کے ساتھ آزمائشیں بھی ہوئی اور ان کے حالات کے ساتھ طرح طرح کی چیزیں آتی گئیں. ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو ان کا 10% بھی نہیں جھیل سکتے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بیٹے ہوئے ایک کے بعد ایک جو ہے کہ فوت ہو گئے, گزر گئے. حالانکہ اس کی حکمت اور تھی, اس کی حکمت کے بارے میں ہم جائیں تو بہت طویل باتیں ہوں گی, لیکن بہرحال ہم ایک پریکٹیکل جنرل بات کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہیں کہ بھئی ہمارے بچے فوت ہو گئے, دکھ تو تکلیف تو ان کو بھی ہوا. ان کو جو ہے کہ جب تک دعوت اسلام میں اور تبلیغ پہ نکلتے تھے تو ان کے اوپر بھی پتھر مارے گئے, اور تو ان کو بھی ہوا, خون تو ان کے بھی جسم سے نکلے, تکلیف تو انہیں بھی ہوئی, نہیں ہوئی, چاہے وہ ایموشنلی ہو. اب ایموشنلی دیکھو, ان کے اپنے چچا جن سے بہت پیار کرتے تھے وہ بھی ان سے پیار کرتے تھے, وہ بھی یاد آتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی بولنے لگے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کیوں اپنے قبیلے کے سرداروں کو اپنا دشمن بنا رہے ہو. لیکن نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بات میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کو خوش کر دیں. قبیلے کے کئی سردار آئے اور انہوں نے جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کہ باتیں رکھی کہ ہم آپ کو جو ہے کہ تمام دولت سے نواز دیتے ہیں, ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں, اور ہم آپ کو جو ہے کہ بڑے گھر کی جو ہے کہ جس لڑکی کو آپ بولے ان سے آپ کا ہم نکاح دے دیتے ہیں, اور تمام طرح کی باتیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی کہ میرے ہاتھ میں ایک طرف چاند اور ایک طرف سورج رکھ دو تب بھی میں اپنی بات سے نہیں پھرنے والا, میں تمہاری بات نہیں ماننے والا. اور یہی ہے اسلام دوستو, یہی ہے مسلمان, اور یہی ہے اللہ کا کہنا, اور یہی ہے قرآن. کیا کہتا ہے کہ تم جو ہے کہ کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہے کہ کمزور نہ ہونا, نہ کفر کرنا. ہم نے تو اپنے انبیاء اپنے نبیوں کو بھی بیوی بچہ دیا, یعنی کہ وہ بھی ہم میں سے تھے, وہ بھی بشر تھے, ان کی بھی تکلیفیں ہوتی تھی, ان کو بھی دنیا کی حقوق کی ادائیگی انہیں بھی کرنی پڑے, انہوں نے بھی حقوق کی ادائیگی کی, نہیں کی نا, نہیں کی. بولو, حضرت نوح علیہ السلام کی, کہاں حضرت نوح علیہ السلام, پہلے رسول
नबी तो बहुत पले बहुत हुए, उनकी बीवी जब तूफानी नूह उठा, तमाम तरफ जो है कि जितने भी कुफ्र करने वाले थे उस तूफान में गर्क हो रहे थे, और उसी गर्क में उनकी अहलिया भी थी, एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। जब कौम लूत पर अजाब उतरा, हमारे हजरत लूत अलैहिस्सलाम तो जो है कि अपनी फैमिली को लेकर चले थे, अपनी बेटी अपनी बीवी को लेकर चले थे और कहे थे कि देखो पीछे मत पलटना। बीवी पीछे पलट गई क्योंकि उसको मोहब्बत उन लोगों से थी, पलट गई। उस अजाब में वो भी गिरफ्तार हो गई, वो भी बीवी थी। नहीं, तो कहने का मानी ये कि अल्लाह ने जो भी रसूल भेजे है ना, वो भी बशर थे, उनके भी बीवी बच्चे थे, उनको भी हकूक की अदायगी करनी थी और उन्होंने ऐसा किया। ठीक है ना, कोई ये ना कहे कि जो है कि वो फरिश्ते थे या नूरी मखलूक थे या कोई और दिगर मखलूक थे, हमारे जैसे नहीं थे, तो ये कंपेयर नहीं कर सकता। बेशक वो हमारे, हम ये नहीं कहते, हम लोग कहते हैं कि हमारे जैसे का माने, कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं। भाई मेरे बात कहने का मतलब ये कि हमारे जैसे अमल वाले नहीं थे, हम तो गुनहगार है भैया, लेकिन बशर हमारी जैसे थे। तमाम अंबिया जो हैं, जिनकी उनकी भी तमाम नस्लें हैं। हम अगर फर्ज करो मेरे भाई, हमारे दरमियान में कोई एक ऐसा शख्स आता जिसकी नस्ल के बारे में हम नहीं जान रहे और कोई बात हमारे सामने रखता, तो जो है कि हम कहते हैं भाई ये जो बंदा बोल रहा है इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने जितने नबी जितने रसूल भेजे वो तो सबकी नस्ल हम जानते थे, वो किस खानदान से आ रहे हैं, उनके बाप कौन, उनके बाप के उनके बाप कौन, उनके बाप के उनके बाप कौन, नहीं जान रहे थे भाई। कबीले के अगर कोई ऐसा जो खास जो है कि बंदा है अल्लाह का, जिस पर अल्लाह ने अपनी नेमत, अपनी फजीलत, अपनी नबूवत उतार दी, तो हम तो हम यानी कि उस वक्त के तमाम दिगर लोग जो थे वो तो जान रहे थे कि किनके फर्जंद है और उनके फर्जंद के, इनके फर्जंद के खानदान, तमाम चीजें जान रहे थे। इसका मानी ये हुआ कि ये जो है ये सच्चे हैं और ये जो कह रहे हैं वो हक बात कर रहे हैं, यानी इनके ऊपर वही आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं जो ये अपने मन से कह रहे हो। हम उनके बारे में जानते हैं। मेरे सामने अगर कोई शख्स आए, हम तो अगर जिनको जानते हैं तो हम जानते हैं कि भाई ये किस लेवल का है। कोई डॉक्टर अगर मेरे सामने आ गया, हम जान रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर है, ठीक है ना। कोई इंजीनियर आ जाएगा, हम जान रहे हैं कि वो इंजीनियर है। कोई मौलाना आ जाएंगे, हम जान रहे हैं कि भाई मौलाना है, ठीक है। अब कोई एक ऐसा बंदा आ जाता है जिनको हम जान रहे हैं ये बंदा नेकोकार है, अच्छा है, इनके वालिद ये हैं, इनके वालिद के वालिद ये हैं, है ना, लेकिन वो कोई ऐसी बात बोलता है जो बेशक जो है कि हक से कंसर्न है और जो बात में हमको दम लगती है, तो हम कहेंगे ना भाई कि ये बात ये कैसे जाने, जरूर इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई बातें आई हैं, दिमाग तो दबाएंगे ना भाई। हाँ, कोई नया बंदा आके कहे तो हम कह सकते हैं कि भाई पता नहीं कौन है, हो सकता है कि कोई फरिश्ता हो या हो सकता है कोई फलाना हो या फलाना, जो भी हमारे उस वक्त का दिल कहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बातों में यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम आपसे पहले बहुत से रसूल भेज चुके और हमने उन सबको भी बच्चों वाला बनाया था। किसी रसूल से नहीं हो सकता कोई निशानी बगैर अल्लाह के इजाजत के ले आए, यानी कि जो भी उस दौर में जो भी रसूल आए या जो भी अल्लाह के नबी हुए या जो भी अल्लाह के अंबिया हुए, है ना, वो जो भी कोई अगर मौजज़ा करके दिखाएं या कोई भी बातें जो भी हमारे सामने आती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वो क़ुव्वत दिया था कि उनके हाथ जो है कि अगर नबीना के ऊपर फेर दे तो आँख को रोशनी आ जाती थी, किसी मरीज के ऊपर फेर दे तो सेहत हो जाता था। तो अल्लाह कहता है कि वो चीज़ें मैंने दी थी, मेरी तरफ से दी हुई थी, और जिसको मैं कहता था उसी पर वो होता था, उसी पर होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्लियर कि वो तो अपने बीवी के साथ जो है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ से चल करके मदीन से लौट रहे थे, मिस्र की तरफ, रास्ते में जो है कि उनको एक रोशनी दिखी और उधर गए, तो वो रोशनी अल्लाह ताला की तरफ से थी और अल्लाह ताला कलाम कर रहे थे कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो अल्लाह ने उनके हाथ में जो है कि उस जो छड़ी थी उस छड़ी में वो कुव्वत डाल दी कि वो जब फेंकते वो सांप बन जाता। अल्लाह ने कहा तुम्हारा हाथ जो है कि जरा जेब से बाहर निकालो, वो हाथ जो है एकदम चमकता हुआ एकदम बर्फ की तरह जो है कि सामने आ गया। तो कुव्वत किसने दिया? अल्लाह ने दिया।
کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے آوے، یعنی کہ اللہ کا اجازت ہونا ضروری تھا، اور جو بھی معجزہ ہوتا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے تھا۔ ہر مقرر وعدہ کی ایک لکھت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتا ہے، اگر اس ٹائم کے کفار قریش یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے اوپر جو ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو لا کے دکھاؤ، اچھا قیامت آ جائے گی تو لا کے دکھاؤ، اچھا یہ کام ہو جائے گا تو کر کے دکھاؤ، تو اسی طریقے سے جو ہے جلول باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ میرے بتائے ہوئے وقت پر ہونا ہے اور میرے وقت کے حساب سے ہی ہونا ہے، کسی کے کہنے پہ ہم نہیں کر دیتے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں کرنے والے ہم۔ جب وقت اس کا ہوگا، جو وقت مقرر وقت ہم نے جس چیز کا رکھا ہے، بس وہ کام اسی وقت پر ہونا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس، الحمدللہ، بے شک لوح محفوظ کیا ہے جناب؟ لوح محفوظ وہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جس پہ اللہ نے تمام چیزوں کو لکھ رکھی ہے، یعنی کہ دنیا کے بننے سے لے کر کے قیامت تک کی ساری چیزیں اس میں اللہ نے لکھے رکھی ہیں۔ یہی بات نہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ قلم۔ تو سب کچھ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھا، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اس پر جو چیز لکھے ہیں اس کو ہم بدل دیں، ہم چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، وہ تو کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ رب ہے۔ وہ چاہے تو وقت کو روک دے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ چاہے تو لوح محفوظ پہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یا تو اس کو ثابت کر دے اسی وقت جو مقرر وقت، یا پھر اگر وہ چاہے تو وہ اس کو جو ہے کہ مٹا دے، اس کے حق میں، اس کے اختیار میں، اس کے اختیار میں۔ ہم چیلنج کریں گے کہ بھائی ابھی تم قیامت لے آؤ، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی عذاب دے دو، دیکھیں کہاں ہے عذاب، دکھاؤ، ہم بولیں گے۔ اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مقدر میں جو چیز اللہ نے لکھے رکھی ہے تو وہ مقدر میں جو چیز لکھی ہے وہ تو ہونی ہی ہے، لیکن اللہ وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اختیار رکھتا ہے کہ اس بات کو مٹانے، یعنی کہ اللہ نے اس میں بھی ایک آپشن دیا کہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اختیار کب ہوں گا؟ جب ہماری کوئی ایسا عمل ہو جائے گا، یا پھر ہمارے لیے کوئی دعا ثابت ہو جائیں گی، یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا موقع ہو جائے گا، ہے نا، کہ اللہ چاہے تو اس چیز کو بدل بھی سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے بھائی، اسی کے اختیار میں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب منشی جی نے لکھ دیا ڈائری میں اور لکھ کر کے مالک کو دے دیا، اب وہ مٹا نہیں سکتے۔ ہمارے آقا حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطلب ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں ان سینس کہ ان کی قدرت میں ہے، بے شک وہ تقدیر بناتا ہے، بے شک وہ ہر چیز لکھ رکھا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا معین وقت کر رکھا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے، اور بدلنے کے لیے پیچھے بھی وجہ ہے، اور وجہ ہوتی ہے، کوئی ہلا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا وجہ بنتا ہے۔ اب وجہ کیا بنے گا یہ بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ یہاں پہ کہتا ہے، یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب کفار قریش جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کر دکھائیے، اچھا عذاب لا کے دکھائیے تو ہم جانے۔ تو یہاں پر اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چیز کو ہونا ہے وہ کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، میرے اختیار میں ہے سب کچھ ہونا بھی اور اس کو مٹانا بھی۔ آگے ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ بے شک برادران، اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس آیت پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے پارٹ میں پھر سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اس گفتگو میں کسی بھی طریقے کا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ تمام سے بھی۔ تو دوستو فی الحال ہم اجازت چاہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔